پیارے بچوں، السلام علیکم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک سوداگر رہتا تھا۔ وہ سوداگر ہر طرح کی چیزیں بیچتا تھا، مضبوط جوتے کسانوں کے لیے اور خوبصورت زیورات عورتوں کے لیے، میٹھی میٹھی ٹافیاں بچوں کے لیے اور گرم چادریں بوڑھوں کے لیے۔ کبھی وہ پھلوں کو بیچتا تو کبھی مٹی کے برتن۔ اپنی ساری چیزیں لے جانے کے لیے اس کے پاس ایک گدھا تھا۔ صبح ہوتے ہی سوداگر گدھے پر سامان لاتا اور سارا دن ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں اور ایک منڈی سے دوسری منڈی تک چل پھر کر چیزیں بیچتا تھا۔ سوداگر آگے آگے چلتا اور گدھا اس کے پیچھے پیچھے، اور جتنا ہو سکتا اپنے مالک کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتا۔ جب تمام چیزیں بک جاتی تو شام ڈھلے سوداگر اور گدھا گھر واپس آ جاتے۔ سوداگر دن بھر کی کمائی سے بہت خوش ہوتا اور سارے دن کا حال اپنی بیوی کو سناتا، جبکہ غریب گدھا سارا دن بھاری بوجھ اٹھائے سوداگر کے پیچھے چل چل کر تھک چکا ہوتا۔ واپسی پر اس کو روزانہ کی طرح سوکھا بھوسا کھانے کو ملتا۔ گدھا ہمیشہ یہی سوچتا کہ اس وزن اٹھانے سے کب اس کی جان چھوٹے گی۔ تھک ہار کر جب گدھا اپنی جگہ لیٹنے کے لیے گرتا تو اس کے منہ سے یہی آواز نکلتی، کوئی تیری ٹانگیں۔ ایک سفید بلّا جو گدھے کے ساتھ رہتا تھا روزانہ گدھے کی یہ حالت دیکھ کر صرف ایک ہی جملہ بولتا، بیچارہ غریب گدھا، اور رات کے اندھیروں میں گھومنے پھرنے کے لیے کہیں باہر نکل جاتا۔ ایک صبح سوداگر نے گدھے پر نمک سے بھرا تھیلا لادا۔ سوداگر نے گدھے سے کہا، آج اس نمک سے مجھے بہت منافع ہوگا۔ نمک ہر گھر کی ضرورت ہے اور لوگ مجھے اچھا خاصا پیسہ دیں گے۔ آج رات میں بہت امیر ہو جاؤں گا۔ لیکن گدھا تو صرف اپنی پیٹھ پر لادے بوجھ اور لمبے دن کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کو سوداگر کے منافع سے کوئی غرض نہیں تھی۔ گدھا خاموشی سے سوداگر کے پیچھے چلتا آ رہا تھا۔ سورج آسمان پر بلند ہو چکا تھا اور گرمی بڑھ رہی تھی۔ گدھے کو شدید پیاس لگ گئی۔ جس راستے گدھا اور سوداگر چلتے جا رہے تھے وہاں ایک نہر آنے والی تھی۔ نہر کا پانی ٹھنڈا اور میٹھا تھا۔ یوں ہی نہر آئی، گدھا اپنے مالک سے رسی چھڑا کر نہر کی جانب لپکا اور پانی پینے کے لیے جھکا۔ نہر کا کنارہ پھسلن والا تھا۔ گدھا اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور نمک سے بھرے ہوئے تھیلے سمیت پانی میں گر گیا۔ گرمی کی وجہ سے گدھا تھکا ہوا تھا۔ نہر کے ٹھنڈے پانی نے اس کو ایسا سکون دیا کہ اس کی ساری تھکاوٹ ختم ہو گئی۔ اچانک گدھے نے محسوس کیا کہ وہ تو پانی پر تیر رہا ہے۔ اس کی پیٹھ پر سے کافی بوجھ ہلکا ہو گیا تھا، کیونکہ پیارے بچوں، نمک پانی میں حل ہوتا ہے، لیکن گدھے کو یہ معلوم نہیں تھا۔ گدھا اسے جادو سمجھ رہا تھا۔ سوداگر نے گدھے کو نہر سے باہر نکالا اور جب یہ دیکھا کہ بہت سا نمک پانی میں بہہ چکا ہے اور جو نمک بچ گیا ہے وہ بھی گیلا ہو چکا ہے اور بیچنے کے قابل نہیں رہا، اس کو بہت دکھ ہوا۔ اس دن سوداگر کچھ نہ بیچ سکا۔ گدھا دل ہی دل میں خوش تھا کہ آخر اسے اپنے بوجھ سے چھٹکارا حاصل کرنے کا طریقہ مل گیا۔ سوداگر نے شام کے کھانے پر جب اپنی بیوی کو گدھے کی یہ حرکت بتائی تو اس کو بھی بہت دکھ لگا۔ ادھر گدھے نے اس رات بلے کو بتایا کہ وہ کیسے نہر میں پھسل کر گرا اور جب وہ باہر نکلا تو اس کا بوجھ ہلکا ہو چکا تھا۔ اس نے یہ بھی کہا، اب میں بہانے سے نہر میں گر جایا کروں گا اور سارا وزن جادو سے کم ہو جایا کرے گا۔ اگلی صبح سوداگر نے پھر سے گدھے پر سامان لادا، لیکن اس بار گرم چادریں تھیں جو وہ گاؤں میں بیچنا چاہتا تھا۔ راہ چلتے اس نے گدھے کو سمجھایا بھی کہ آج ذرا دھیان سے رہنا، کل مجھے ایک بھی پیسہ نہیں ملا تھا، آج مجھے ڈبل کمانا ہے ورنہ ہم بھوکے سوئیں گے۔ گدھے کو تو بس نہر کا انتظار تھا کہ نہر آئے اور وہ جمپ لگا کر نہر میں جائے اور وزن ہلکا کر کے باہر آ جائے۔ خیر چلتے چلتے نہر آ گئی۔ گدھے نے اپنی رفتار تیز کر لی اور سوداگر کے آگے آگے چلنے لگا۔ سوداگر نے اس کو منع بھی کیا، لیکن اس نے سوداگر کی بات پر دھیان نہ دیا اور ناٹک کر کے ایسے بھاگا جیسے اسے بہت پیاس لگی ہو، اور پھر نہر میں گر گیا۔ اس نے اپنے پاؤں ہلاتے ہوئے اپنی پیٹھ پر لادا چادروں کا بنڈل بھی اچھی سے بھگو دیا۔
ابھی ایک پل میں میرا بوجھ غائب ہو جائے گا، اس نے خود کو کہا اور تھوڑا سا اپنے آپ کو اور ہلایا۔ لیکن بچوں، کیا ہوا؟ اس کا بوجھ ہلکا ہونے کے بجائے اور زیادہ بھاری ہو گیا اور وہ دھیرے دھیرے پانی میں ڈوبنے لگا۔ سوداگر نے ڈانٹتے ہوئے گدھے کو نہر سے باہر نکالا، لیکن ایک فائدہ ہوا، تمام چادریں دھل کر صاف ستھری ہو گئی تھی اور ان کا رنگ پہلے سے زیادہ نکھر گیا تھا۔ یہ دیکھ کر سوداگر بہت خوش ہوا۔ سارا دن سوداگر نے گدھے کو ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں اور ایک بازار سے دوسرے بازار کروایا۔ اس دن سوداگر نے بہت سی چادریں بیچیں اور لوگوں نے بہت پسند کی۔ سوداگر کو آج بہت منافع ہوا اور گدھے کو اس کی چالاکی کی سزا ملی۔ تو پیارے بچوں، کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ شکریہ۔